بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پرائم منسٹر شہباز شریف جب دوحہ یعنی قطر دورے پہ گئے اور غالباً منگل کو یہ پہنچے، اس کے اگلے دن ہی صبح اسرائیل کا ایک جہاز، ایک جیٹ جس میں کہ ان کے کچھ لوگ موجود تھے، وہ بھی وہاں پہ آئے اور جہاز کے جو پرائم منسٹر کا جہاز تھا اس کے بالکل ساتھ کر کے اس جہاز کو پارک کر دیا گیا۔ اس پہ میڈیا میں ادھر ادھر چہمے گوئیاں، اسپیکولیشن شروع ہو گئی، اور بعض جگہوں پہ یہ اس چیز کا اظہار کیا گیا اور یہ اسپیکولیٹ کیا گیا کہ اسرائیل جو جہاز لے کے آیا وہ در حقیقت اس میں لوگ تھے، اہم لوگ تھے، جو کہ جن سے غالباً پرائم منسٹر شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ باہر نہیں نکلے، وہ وہیں جہاز میں وہیں کہیں میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ جہاز اسی دن چلا گیا۔ یہ میٹنگ یا وہ جو اس کا ٹھہرنا تھا یہ تقریباً وہاں پہ 9 گھنٹے کے قریب رہا۔ اب اس پہ بہت ساری بات چیت ادھر ادھر، افواہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اس پہ بات ہوئی، لیکن اب محترمہ ڈاکٹر شیریں مزاری جو کہ پی ٹی آئی کی ایک لیڈر ہیں، انہوں نے فارن آفس سے مطالبہ کیا ہمارے وزارت خارجہ سے کہ وہ اس بارے میں وضاحت دیں۔ اب بات یہ ہے کہ عمومی طور پہ تو ایسی چیزوں میں کوئی وضاحت نہیں دی جاتی، لیکن چونکہ اس کے اوپر چہمے گوئیاں شروع ہو چکی ہیں تو اس وجہ سے وضاحت ضروری ایک لحاظ سے۔ لیکن دوسری جو اس سے اہم بات ہے، بہت اہم، وہ یہ ہے کہ اس ساری چیز کو آپ امریکن ایجنڈا کے تناظر میں دیکھیں۔ اگر ہم سب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت نکالی گئی، جو رجیم چینج ہوئی، وہ امریکہ کی سازش تھی، اور امریکہ نے سازش کر کے ایک رجیم کو نکالا اور دوسری اپنے مطلب کے لوگ بٹھا لیے۔ اب جب مطلب کے لوگ بٹھا لیے ہیں تو ان سے انہوں نے وہ کام لینے جو ان کے اپنے ایجنڈا میں شامل تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے رجیم چینج کی ہے۔ اس میں مختلف چیزیں ان کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کی بات ہے، چائنا سے آپ کو دور رکھنے کی بات ہے، آپ کے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر پابندی وغیرہ کا قصہ ہے کہ آپ اس پہ NPT پہ دستخط کر دیں، یا یہ کہ کل کو وہ آپ سے بیسز مانگیں، یا اگر بیسز آلریڈی آپ نے دے دیے ہیں تو بات اور ہے، اور وہ یہاں سے ڈرونز وغیرہ اپنے آپریٹ کریں۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ان کے ایجنڈا میں تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان کے تعلقات استوار کروائے جائیں۔ اب وہ کیا اس کو تسلیم کرنے کے بعد ہوگا کہ آپ تسلیم کریں، آپ کو مجبور کیا جائے؟ پاکستان میں یہ چیز جو ہے یہ خاصی معیوب ہے، اور پاکستان کا ایک اصولی سٹانس ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اس لیے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کی زمین پہ، اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیا ان مسلمانوں پہ جو کہ جن کا وہ وطن ہے، اور وہ فلسطین ان کا وطن جو وہ تو ان کو مل نہیں رہا، اور اسرائیل جو ہے وہ ہر روز کچھ نہ کچھ قبضہ آگے بڑھاتا جاتا ہے اور اپنی بستیاں وہاں پہ قائم کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارا سٹانس اسی طرح کا کشمیر کے اوپر بھی ہے۔ اور پھر ایک اصولی چیز ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست ہو نہیں سکتے، تو قرآن کریم میں لکھا ہے، قائد اعظم نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لہذا ہمارے ملک میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لہذا یہ جو امریکہ کا ایجنڈا ہے اگر وہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت خفیہ طور پہ میٹنگز ہوں، اور
جو آفیشل آپ نے اس کی ریکگنیشن کرنی ہے اس کا اعلان کبھی بعد میں ہو جائے. سو ایسے شکوک و شبہات کی فضا میں پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت کین ہوگی کہ فارن آفس اس پہ اوپر وضاحت دے. اس کی یہ بھی ضرورت یا اس کی اہمیت یہ بھی ہے کہ پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے لیڈر خصوصاً مولانا فضل الرحمان یہ اکثر الزام لگاتے رہتے ہیں کہ عمران خان یہودی ہے، اسرائیل ان کی مدد کر رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں اور دوسری طرف اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ اسرائیل سے خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں ان کے اسٹاف سے یا لوگوں سے، تو پھر اس میں یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ امریکی ایجنڈا کو آگے بڑھا رہی ہے جس طرح کہ امریکہ کی ضرورت تھی. سو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محترمہ شیریں مزاری نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں مزید انفارمیشن دی جائے. کیا یہ حادثاتی طور پہ یوں اچانک میٹنگ ہو یا وہاں پہ جہاز آ کے ٹھہر گیا یا پہلے سے پلان تھا، اور اگر آیا ہے تو کیا میٹنگ ہوئی ہے، اگر میٹنگز میں کیا ڈسکس ہوا ہے وہ نہیں آپ بتانا چاہتے تو کم از کم میٹنگ کنفرم کر دیں. سو یہ وہ چیز ہے جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک سینسٹیو ایشو کے طور پہ سامنے ہے، اور یہ سینسٹیو ایشو بنا اسی وجہ سے ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام تراشیاں کی جاتی ہیں. دوسرا جو بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے جس پہ مختصراً میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ سعودی عربیہ میں امام کعبہ شیخ صالح یہ وہاں پہ 2 سال پہلے تک تو امام کعبہ تھے، لیکن پھر ان کو اریسٹ کر دیا گیا، ان کا مقدمہ ان کے اوپر چلا. ہوا یوں تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودی عربیہ میں شہزادہ محمد بن سلمان کے آنے کے بعد وہاں پہ کافی آزادی دی گئی. پہلے خواتین کو کاریں چلانے کی اجازت دی گئی، پھر اس کے بعد خواتین کو باہر موو اراؤنڈ کرنا، پارٹیز شروع ہو گئیں. پھر ایک کنسرٹ ہوا تھا گانے کا پروگرام جس میں کہ خواتین اور مرد بہت اکٹھے اور کھلے وہاں پہ چل رہا تھا سلسلہ. اور یہ جو تھا وہاں پہ کنسرٹ میں لوگوں کا ملنا ملانا یا خواتین کا، اس میں یہ بھی چیز تھی کہ خواتین اور مرد سارے آپس میں ریلیٹیوز نہیں تھے کہ کوئی کسی کا بھائی یا باپ وہاں پہ لے کے آیا ہے. نتیجتاً وہ ایک معیوب سی محفل تھی جو عموماً مغربی دنیا میں تو چلتی ہے لیکن ارض مقدس پہ اس کا قطعاً کوئی نظیر نہیں ملتی تھی. ہمارے اپنے ملک میں پاکستان میں بھی یہ آزادی موجود ہے اور یہاں کے لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن ارض مقدس کا ایک اپنا مقام تھا اور ایک اپنا تقدس، اور اس کو انہوں نے بڑا سختی سے یہ اپنی اس تقدیس کو بڑا سختی سے بچا کے رکھا ہوا تھا. اب جب یہ ہوا وہ کنسرٹ کا قصہ تو امام کعبہ انہوں نے اس پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی غیر مناسب ہے اور اس طرح کا خواتین کا کھلا میل جول نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے غالباً اس چیز پہ تنقید تو نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ خواتین کسی فنکشن میں نہیں ہونی چاہیے یا خواتین کو جانا نہیں چاہیے جہاں مرد ہوں، ایسی بات نہیں. لیکن اس کے حوالے سے کیونکہ وہاں پہ ہمیں بھی بڑا وہ عجیب سا ذرا لگا تھا کیونکہ سعودی عربیہ کے معاملے میں ہم بھی کچھ مختلف سوچتے ہیں، اور وہاں عورتیں مرد وہ بڑا کافی کھلا ماحول تھا، بلکہ کچھ تو تھوڑی بہت ڈانس موومنٹس وغیرہ بھی دیکھیں گئی. امام کعبہ نے اس پہ اعتراض کیا، چنانچہ امام کعبہ نے ایک سرمن دیا، اس میں انہوں نے یہ بات کی، تنقید کی. اس کے بعد ان کو پکڑ لیا گیا. پھر ایک کورٹ جہاں ان کا کیس پیش ہوا انہوں نے ان کو رہا کر دیا. لیکن پھر اپیل کورٹ ہے ریاض میں جہاں دوبارہ ان کا کیس لے کے جایا گیا اور وہاں سے ان کو 10 سال کی قید کی سزا ہو گئی. امام کعبہ یہ پاکستان بھی آ چکے ہیں، پوری دنیا میں ان کے فالوورز ہیں، لوگ ان کو بہت چاہتے ہیں کیونکہ ان کے سرمن، ان کے درس، ان کی تلاوت، یہ ساری چیزیں آپ کو یوٹیوب پہ ملتی ہیں اور اکثر لوگ ان کو فالو کرتے ہیں.
اب اس قصے کی وجہ سے کہ ان کو 10 سال سزا دے دی گئی ہے، اس سے کافی باہر بھی بے چینی بھی ہے، تنقید بھی ہے، اور اس کو بڑا آپ کہہ لیجئے کہ ایک پریشانی کے رنگ میں دیکھا جا رہا ہے۔ بصورت افسوسناک ہے، کیونکہ ہم سب خانہ کعبہ کے جتنے بھی امام آئے ہیں یا مسجد نبوی کے امام ہیں، ہم ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں اور ان کی بڑی قدر اور ان کی بڑی منزلت ہوتی ہے۔ کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان کو کسی چھوٹی سی بات پہ، ایک تنقید پہ ان کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے گا، لیکن بصورت یہ ہوا ہے، اور لازماً میرے نقطہ نگاہ سے یہ ایک پریشان کن ڈیولپمنٹ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔